السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ آپریشن زربیز شمالی وزیرستان میں شروع ہوا اور وہاں پر اس کے بعد اس کے اثرات کچھ شہروں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہنگو میں بھی ایک دھماکہ ہوا، لاہور میں بھی ایک جگہ سے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہوا جہاں پہ مار دیے گئے۔ ہنگو میں بے گناہ جانیں گئیں، لاہور میں ایک سپاہی بھی جاں بحق ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے۔ 8 لاکھ کے قریب بے گھر افراد وہاں پہ نقل مکانی کر کے پہنچ چکے ہیں۔ ان کے حالات ابھی تک بہتر نہیں ہوئے اور جب وہ واپس اپنے گھروں کو جانا شروع کریں گے تو وہاں پہ حالات کیا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا کہ آئی ڈی پیز ہیں یا جو آپریشن چل رہا ہے تو یہ کوئی کمپیریٹو کوشچن نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے سب ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ آف دا ڈے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ان کا حل کیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے مسئلے کے جڑ پہ جا کے اس کو وہاں پہ ریزالو کرنا ہے۔ ٹیررزم کا مسئلہ ہے، جب تک ٹیررسٹ ختم نہیں ہوگا تب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت پہلے ہی حکومت کو بات سمجھ لینی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں اتنا عرصہ ہم نے ضائع کیا۔ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ضرور ہونا تھا۔ اس کا فال آؤٹ آئی ڈی پیز بھی ایک اس کا بائی پروڈکٹ ہے اس آپریشن کا جو چل رہا ہے، لیکن پرائمریلی اگر ہماری سمت صحیح ہے تو پھر ہم نے اس کے لیے بھی تیاری رکھنی تھی۔ آج بھی جو ہے یہ کہ ہیومنٹیرین ایشو ہے، اس کے لیے ایک ٹاپ پرائرٹی پہ حکومت نے دیکھنا ہوگا، اور نہ صرف حکومت نے خود لیکن حکومت نے سب کو جو ہے آن بورڈ رکھ کے ایک نیشنل وہ اسپرٹ کریٹ کرنی ہوگی کہ ان لوگوں نے سیکریفائس دی ہے، یہ لوگ سیکریفائس دے کے آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سوسائٹی سے ٹیررزم ختم ہو، نہ صرف ہماری سوسائٹی سے بلکہ ورلڈ وائڈ۔ تو دنیا نے بھی ہمیں ہیلپ کرنا ہے اور سارے ملک نے بھی اس لحاظ سے ہیلپ کرنا ہے، تو اس میں ہم اپنی پرائرٹیز ٹھیک رکھیں۔ اگر لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ پہلے دن سے اس حکومت نے بڑا لائٹلی اس ایشو کو لیا۔
جیسے کہ وہ سیاسی اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ 3 مہینے کا مسئلہ ہے ہم حل کر دیں گے، تو شاید انہوں نے سمجھا بھی ہے کہ 3 مہینے کا مسئلہ ہے، ان کو سمجھنے میں بھی کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا اور گمبھیر ہے اور کتنا اس میں کیا کیا کمپلیکسٹیز ہیں، اتنا وقت لگ گیا ہے، اور ایوری پاسنگ ڈے یہ جو ہے مسئلہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں واٹر اینڈ پاور منسٹر صاحب، میرے پیریڈ میں 1.5 سال کی پیریڈ میں 3000 میگا واٹ آن لائن آئے، 3000 میگا واٹ۔ لوڈ شیڈنگ میں کتنا فرق پڑا؟ 0۔ تو صرف یہ کہ آپ اس میں جنریشن ایڈ کرتے جائیں، میگا واٹ سسٹم میں ایڈ بھی کرتے جائیں، اور اگر آپ نیچے جو ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن والے سسٹمز ہیں ان کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں۔ اچھا، یہ اس میں ندوی صاحب بتائیے گا، یہ جو آپ نے جتنی چیزیں بتائیں کمپلیکیٹڈ ہے بہت زیادہ، اس میں کتنا ٹائم لگے گا ان ساری کمپلیکیشن کو؟ یہ میرے ہمارے میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کی طرف لیتے جائیں۔ اگر ہم یہ ٹائم ٹیبلز کے چکر میں، جس دن راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا سال دیا تھا 31 دسمبر کو، اور وی فیل ٹو ڈو اٹ، اس دن کے بعد سے سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو انتخابات میں نعرے تھے 7 6 مہینے 2 سال نعرے تو نہیں ہے نا، یہ اس سے زیادہ ایگزیکٹلی ہم اس سے آگے بڑھیں۔ ایک تو دوسرا یہ کہ ہم اس کو گورنمنٹ کے اس میں نہ کمپارٹمنٹلائز کریں کہ اس حکومت نے آج شروع کیا ہے اور فلاں ٹائم تک اس نے کر دیا، اس کے بعد وہ الیکشن میں چلے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک حکومت میں شروع ہوتا ہے پروجیکٹ، اگلی حکومت میں ختم ہوتا ہے۔ یہ گندی پور ٹائپ جو ہم نے حرکتیں کی ہے نا کہ جلدی سے جا کے فیتا کاٹ دو تاکہ لوگ واہ کریں کہ جی انہوں نے بہت کچھ کیا، اور پیچھے سے پلانٹ جو ہے وہ ابھی بہت دور ہے ایکچوئل اپنی امپلیمنٹیشن۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی چیزوں سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا لوگوں کا سوچیں کہ کیا ہوگا، اور لوگوں سے سچ بولیں۔ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ذکر کیا مسائل کا، آپ بتائیں کہ جو لانگ مارچ ہے خان صاحب بھی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں IDPs بیٹھے ہوئے ہیں، آپریشن بھی چل رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں زیادہ اہم مسئلہ کیا ہے اس وقت پاکستان کا؟ لانگ مارچ، IDPs، آپریشن، لوڈ شیڈنگ؟ دیکھیے افسر عالم صاحب، آپ کو علم ہوگا، جب سے ہم بھی حکومت میں آئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس ملک کا جو واحد مسئلہ ہے وہ سب سے ہے ٹیررزم، کیونکہ باقی مسائل آپ کا اس ٹیررزم سے جنم لیتے ہیں۔ ابھی IDPs اگر آئے تو اگر ٹیررزم نہ ہوتا تو شاید یہ نہ آتے، پھر نہ صبح پیسہ خرچ کرتا نہ مرکز کرتا، اور وہ ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتا۔ اور یہ ہم جب سے افغان وار شروع ہوا ہمارے قسمت میں یہ لکھا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی پالیسی کبھی بھی اپنے لیے نہیں بنی، وہ کوئی اور بنا کے ہم پہ پوز کرتے ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی ہے تو سیاسی جماعتیں آپس میں اس وقت جانا چاہتا ہوں، اب جنگ جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ سے یا انقلاب کی باتیں، جو وہ تو انقلاب والا تو بندہ خیر چھوڑ دو وہ کیا کرتے، لیکن لانگ مارچ والا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے، ان کی جو شکوے یا ان کی جو شکایتیں وہ جائز ہے، اس ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جس پہ حکومت ان کے مطالبات پہ عمل کر سکے، وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے 20th امینڈمنٹ میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہے، اس کے لیے اصلاحات بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ تو کسی اور کے ساتھ کی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر ڈیموکریسی کے یہ ملک آگے چلنے کو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس لانگ مارچ کے بدلے میں کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جس کے جو ہماری ہسٹری ہے، آپ کو پتا ہے ہماری اس ہسٹری میں حالات اگر نہ بھی بنے، جو لگتا ہے نہیں بنیں گے، تو لیکن پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ان کے مطالبات ہیں اس کا طریقہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اس کے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہے، باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ نے آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے اس کے اندر الیکشن آئین میں، جی آئین میں، اور وہ بھی ٹوٹل میجارٹی سے۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے، دیکھیے پہلے تو پھر تو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ بالکل، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کمیٹی بن رہی ہے اس پہ اپنے وزن ڈالنا چاہیے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اور سب کو شکایت ہے، ایک پی ٹی آئی کو نہیں ہے۔ ٹھیک، میں نے کہا جو جیتے اس کو بھی شکایت ہے، جو ہارے اس کو بھی شکایت ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جب آپ امینڈمنٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ابھی جو اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا اس کے ٹریبونل کے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے،
آپ اس کو کچھ بھی آپ کی حکومت کچھ کہہ نہیں سکتے نہ کر سکتے ہیں. ایون پارلیمنٹ میں جب تک ٹروتھ میجارٹی میں اس کے خلاف کوئی بھی وہ نہیں پاس ہوا ہے امپیچمنٹ یا کچھ, تو آپ کا ایک ممبر آپ نہیں ہٹا سکتے ہو. تو جب آپ نہیں ہٹا سکتے ایک چیز کو اور آپ اس پہ ہے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے اس کے ذریعے کر دیں گے, تو میرے خیال میں یہ تو صرف یہی ہوگا کہ نقصان ہوگا, ملک کا فائدہ اس میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے بات کی IDPs کی, اس وقت ہمیں سارا توجہ IDPs پہ دینا چاہیے بہت معذرت کے ساتھ. نہ صوبائی حکومت اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں, نہ ہماری مرکزی حکومت اس کو اہمیت دیتے ہیں. وہ لوگ جو وہاں سے آئے ہیں, افسر عالم صاحب, یہ دہشت گردی آپ کا ختم ایک دن میں ہونے والی نہیں ہے. یہ لوگ جب کل واپس جائیں گے, جن کے ساتھ جو سلوک آپ ادھر کر رہے ہو, جو پاکستان میں جب وار افغان شروع ہوا تو قبائل یا پختون سارا اس کے قیمت ادا کر رہے, پیسے وہاں سے ملتے ہیں, آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر ذہنوں میں آتے ہیں اور پھر اس کے ریئیکشن ہوتا ہے, ایکشن کی بجائے پھر ریئیکشن ہوتا ہے, اور اس ریئیکشن سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بہت پرابلم بنے گی. تو میرے دونوں حکومتوں سے یہ ہے کہ آپ زیادہ توجہ IDPs پہ دے رہے. ہاں, صبح اگر کہتے ہیں کہ جی پیسہ مرکز کو دینا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی دیتے ہیں نا, تو ہم نے اپنے وقت میں جب IDPs آئے تھے ہم نے ڈیولپمنٹ ختم کر دیے, سارا ہم نے IDPs کو دیا. ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اور میڈیا سے خاص کر, آپ میڈیا جو ہاؤسز ہیں نا وہ بھی ہمیں اہمیت نہیں دیتے ہو. ہمارے صوبے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, ابھی آپ نے تو ذکر کیا, رات کو ایک پولیس والا بھی پشاور میں مارا ہے, کل رات کو وہ 8 FC والوں کو بھی مار رہے, ادھر تو ہم روز مر رہے, سب سے زیادہ ہم مر رہے. ٹھیک, شوکت صاحب آپ نے سنا سب سے زیادہ IDPs کا مسئلہ وہاں پہ ہے, KP میں پولیس والے وہاں مر رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے, یا لانگ مارچ یا سونامی مارچ جس کا اناؤنس کیا خان صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی جماعت ہے, اور ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں, ہماری اسٹرگل یہ نہیں کہ آج سے ہم نے شروع کر دی. 1 سال جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں, یا الیکشن ہوا 11 مئی کے بعد, اس وقت سے ہم شروع ہیں, اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی بول چکے ہیں, عدالتوں میں بھی گئے ہیں, الیکشن ٹریبونل میں بھی گئے ہیں. یہ بات ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہ جو پروسیس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں جو جینون لوگ ہیں جن کو ووٹ پڑتا ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, وہ آ کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حکومتیں بنتی ہیں, پھر وہ وزارتیں لے لیتے ہیں. یہ سسٹم, یہ اس کو ونس فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ اسٹرگل ہی ہم 1 سال سے لڑ رہے ہیں. نہ ہماری عدالتوں نے سنی, نہ ہمارے الیکشن ٹریبونل نے, نہ پارلیمنٹ نے سنی. 75% کیسز کے تو فیصلے ہو چکے ہیں. نہیں, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا, جو جس چیز کو ہم لے کر چلے, آپ کے بھی کیسز نہیں, ہمارے کوئی کیسز نہیں سنا گیا. دیکھیں, یہ جو ہم جس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ چیز جب تک نہیں ٹھیک ہوگی, یہ جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے, آپ پاکستان میں چینج نہیں لا سکتے, نہ آپ لا سکتے ہیں. دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ IDPs پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا یا باہر؟ دیکھیے, باہر اور اندر کی بات نہیں ہے. دیکھیے, پارلیمنٹ میں ہم اگر ابھی کل انتخابات ہو جائیں تو اسی قانون کے مطابق ہوں گے نا جو آلریڈی ہے ان پلیس. نہیں, میں کیا پڑے گا. دیکھیے, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تو ایک پریشر ڈال رہے ہیں نا. ہم نے کون سا غیر قانونی کام کیا ہے؟ ہم اگر لانگ مارچ کر رہے ہیں تو کیا جمہوریت میں یہ مانیت ہے اس کی؟ ہم نے کبھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. باقی بات رہے گی IDPs کی. دیکھیے, IDPs ایک گورنمنٹ ہے وہاں پہ, منتخب حکومت ہے, پوری طرح مشینری یوز ہو رہی ہے وہاں پہ. ہمارا جو اسپیکر ہے وہ اس کو مانیٹرنگ سیل کا انچارج بنا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے بنو کے اندر. یہ 4-5 دنوں سے میں اس کو رنگ کرتا رہا. کل رات کو آیا ہے, شاید آج پھر چلا گیا ہو. تو ایک پورا سسٹم ہم نے وہاں بنایا ہے. لیکن دیکھیں, یہ ایک اب دوبارہ یہ آئے گا کہ جی آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, کیونکہ الزامات سے تو فائدہ نہیں ہے, پاکستان میں ہوتا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم 25-25 ہزار روپے دیں گے, 40-40 ہزار روپے دیں گے. وفاقی حکومت نے, ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو 8 ہزار روپے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم 5 ہزار پیکج دیں گے رمضان کا, 3 ہزار ہم گھروں کا کرایہ, جو وہاں اس طرح ہوتا ہے, ہم اپنے دے چکے ہیں. لیکن جو وفاقی حکومت ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 40 ہزار روپے دیں گے, 45, ان کا کوئی پتہ ہمیں نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے. بالکل کمیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی, کیونکہ 9 لاکھ تو ٹوٹل بنو کی آبادی ہے, 10 لاکھ اس کے اوپر اور آ گئے. تو یہ جو انفراسٹرکچر پہ بوجھ پڑا ہے, یا جو چیزیں پرابلم آ رہی ہیں, یہ ایک دم حل نہیں ہوگی. یہ پرابلم ہوگی, لیکن نیت ہونی چاہیے اپنے آپ بتائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. کوشش ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. اس پہ میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ. رانا صاحب, آپ نے سنا کہ نیت بھی ہونی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے, اور وفاقی حکومت کی بہت ذمہ داری ہے. پھر وہ 4 حلقوں کی بات, اب پورے ملک کے الیکشنز کے کاؤنٹنگ پہ دوبارہ بات آ گئی ہے. تو کیا کون سا مسئلہ بڑا ہے آپ کی حکومت کے نزدیک؟ IDPs کا, لانگ مارچ کو ہینڈل کرنے کا, لوڈ شیڈنگ کا, یا فلسطین کا, یا آپریشن ضرب حذف کا؟
से हमारी हुकूमत बनी कि आपके पास रिजर्व उतने कम थे कि आप 1 महीने के इम्पोर्ट के आपके पास पैसे नहीं थे। तो उस वक्त इकोनॉमी जो थी हमारी उसको सहारा चाहिए था और वो सबसे बड़ा मुश्किल मसला था। आज इकोनॉमी के ऊपर जो मेहनत हुई है, अभी भी हम अपनी मेहनत से हम चाहते हैं और बेहतरी हो, लेकिन आज पाकिस्तान की रेटिंग दुनिया भर में और इंटरनेशनल बैंकों के साथ और हमारी इकोनॉमी के बारे में मुस्बत राय आ रही है। तो मुल्क जो था वो डिफॉल्ट से बच गया और आज पाकिस्तान के बारे में हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे चैम्बर्स हैं, वो हमारे दूसरे बजट से भी मुतमईन है और हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। ये इकोनॉमी हालत जंग में बेहतर हो रही है। आज आईडीपीज का मसला और टेररिज्म का मसला इकोनॉमी के बाद हमारे लिए सबसे सीरियस मसला है और इस मसले के ऊपर आप जानते हैं कि आज से 8 महीने पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत पीपीओ का कानून लागू किया गया और जो अभी बिल भी पास हो गया। लेकिन जिन मुश्किल मराहल से अपोजिशन के साथ हम गुजरे, आप देखें कि उसको नाफिज हुए तो 8 महीने हो गए और किसी एक शख्स के साथ आज तक ज्यादती नहीं हुई, लेकिन उस बिल को पास करने में हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ कितनी ज्यादतियां और कितना हमें प्रेशराइज किया गया, हमारी नीयत पे शक किया गया। हमारे इलेक्शन को पीटीआई ने जो वाहिद जमात है, पहली मरतबा ये आई है, उन्होंने जो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, वो बाकी जमातें जो हैं, अभी एएनपी से जाहिद साहब बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। नवीद कमर साहब ने जो पॉइंट आउट किया, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो जो एक अपने मुल्क की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करना, जबकि हम भी इनके साथ ही इलेक्शन लड़े थे, इन्होंने जिस बचपने और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पीटीआई ने, इनको हमारी 14 महीने की हुकूमत में कोई चीज अच्छी नहीं लगी और ये पाकिस्तान की एक गलत तस्वीर बाहर भेज रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल शो कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत गिरने वाली है। आप अच्छी गुफ्तगू कर लेना, आप अच्छी गुफ्तगू कर ले, अगर हमारी गुफ्तगू आपको अच्छी नहीं लगी, आप अच्छी कर लेना। मैं इजाजत आप भी तो मौला जट बने हुए हैं, सारे आपके जो वजीर साहिबान हैं, जो भी आता है माशाल्लाह खूब बोलते हैं। आप तो मौला जट नहीं है, आप तो इमरान खान है। देखिए बात यह है कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, जमहूरियत को समझें। आप पहली मर्तबा आए हैं, आपको जमहूरियत का पता नहीं। यहाँ एएनपी वाले आपके साथ बैठे हैं, इनकी लीडरशिप को मार दिया गया, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान का झंडा उठा के खड़े हैं। आपके साथ तो कुछ ज्यादती हुई नहीं, आप तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, रोज नया इल्जाम। अच्छा, इश्यूज पे आ जाए जी, इश्यूज पे बात करना। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आप ही के बाद वापस आऊंगा और फिर वो जो नवीद कमर साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि नंदीपुर का जो प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हुआ है, इफ्तिताह हो गया लेकिन वो चला नहीं, तो क्यों ऐसा? अगर इस तरह के गिमिक्स के साथ से ये चलना है, फिर लोगों को इतराज़ात तो होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी राणा साहब, आप ये बताइएगा कि नंदीपुर के प्रोजेक्ट का जो जिक्र किया नवीद कमर साहब ने, और जाहिर है सबको पता है उसमें इफ्तिताह कर लिया लेकिन वो चल नहीं रहा, क्यों किया ऐसा? इफ्तिताह जल्दी में करने की क्या जरूरत थी? नवीद कमर साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया कि हमें इतनी जल्दी उसका वो नहीं करना चाहिए था। हमें पूरे प्रोजेक्ट का, जब तक चाइनीज में ये कह रहे थे कि उसको पूरा मुकम्मल होने में एक ही मरतबा चलाया जाए, और हमने जल्दी जो की है वो आवाम के प्रेशर में की और आवाम की तकलीफ को देखते हुए की, और हमें ये कहा गया कि आप छोटे जूस को चला। माफी मांग लो ना। देखिए बात यह है कि अब कल जो परसों जो अपना मिनिस्टर साहब ने पूरी बात की, उन्होंने 1 घंटे का अपना पूरा एनर्जी का जो काम किया उसकी तफसील बताई, और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की रजा के लिए अब आप दुआ भी मांगे। अब आप दुआ भी मांगे तो दुआ मांगना या माफी मांगना, हम तो माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर की, हम माफी मांगते हैं पीपल्स पार्टी के दौर की, अपने दौर की गलतियों की भी माफी मांगते हैं। लेकिन हमें यह बताया जाए कि हमने जो पावर सेक्टर में अभी तक काम किया, क्या वो हैरान कुन नहीं है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का फाइनेंशियल क्लोज हो गया, 2 डैम्स का फाइनेंशियल क्लोज हो गया, 6600 मेगावाट कोल पावर पे हम आ गए। तो हमने जो मेहनत की है उसका फल तो शायद हमारे दौर के आखिर में मिल जाए या अगली हुकूमत को मिल जाए, लेकिन ये क्या गैर जिम्मेदाराना स्टेप है
और हम फौरी तौर पे क्या कर सकते थे जो पीपल्स पार्टी करना चाहती थी या हम करते। अच्छा। आज आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर आज गवर्नमेंट में होती तो क्या इनका दौर पिछले 5 साल से बेहतर होता? ये मेरा सवाल है नवीद कमर साहब। ठीक है, मैं नवीद कमर साहब से इसका जवाब लेता हूँ। नवीद साहब, मेरा भी एक सवाल ले लीजिएगा कि जो अभी इन्होंने बात की फाइनेंशियल क्लोज हुआ है 3-4 प्रोजेक्ट्स का, क्या ये एक मुस्बत पेशरफ्त है? देखें, हर जो मेगावाट ऐड होता है वो जाहिर है एक पॉजिटिव स्टेप होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये ना भूलें कि चश्मा 1 और 2 जो है ऑपरेशन हमारे जमाने में हुआ, और उसके बाद 3 और 4 जो है उसकी न सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग लेकिन उस पर काम इन अर्नेस्ट शुरू हुआ है। लेकिन उसका जो नतीजा होगा हमारे जमाने में तो नहीं, शायद इस गवर्नमेंट के जमाने में नहीं, कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कम से कम 7 साल चाहिए होते हैं कंप्लीशन में। तो उसमें तो हम जितने और करेंगे। अब 10 ऐसे मैं बता दूं कि जी आपने उच-2 जो जिसका इफ्तिताह किया वो हमारे जमाने में शुरू हुआ, आपने जो इसका गुड्डू का इफ्तिताह किया वो हमारे जमाने में शुरू हुआ। तो ये तो मैंने कहा ना, इसको हम अगर कंपार्टमेंटलाइज करेंगे कि ये फलां गवर्नमेंट का दौर और फलां का दौर, तो बिजली का मसला हल नहीं होना, बाकी हम सियासत एक दूसरे के साथ खेलते रहे। तो मेरी भी ये इनसे गुजारिश है कि मेरे भाई आप गवर्नमेंट हो, हम आपको समझा रहे हैं कि इसको ना पोलिटिसाइज करो। कोई पोलिटिसाइज करना जो है हुकूमत वक्त के फेवर में नहीं है। आपके इस दौर के एंड तक भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। सो प्लीज बी रियलिस्टिक, और सबको जो है अवाम का उसको मसला समझ के इस पे जितना भी मेहनत की जरूरत है, आपको ट्रांसमिशन लाइन्स लगानी है, पावर इवैक्यूएशन की आपके कई सारी चीजें जो है वो बहुत डिलेड है। आपने सड़क पे जो है वो हर एक दूसरे के काम पे बिल्ड करता है। ये नहीं होता कि जी ये हमने कर दिया और वो दिस इज नॉट उसकी नेगोशिएशंस अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो हमारे जमाने में हुई। ठीक है। अच्छा, ये नहीं होता। नवीद कमर साहब, जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये इंतखाबी निज़ाम बदलना चाहिए, बल्कि अब तो वो शायद मिड टर्म इंतखाबात की भी बात कर रहे हैं। आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है और आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी से पहले और इंतखाबात अगर हुए, फर्ज करें अगर हुए, तो क्या नताइज उसमें साफ और शफाफ होंगे? देखिए सर, आपको पता है, थोड़ी सी अगर आप ये पिछले 1.5 साल की हिस्ट्री अगर आप देख लें तो बात यह कि शिकायत तो जैसे जाहिद ने कहा कि शिकायत तो तमाम पोलिटिकल पार्टीज को थी इस इलेक्शन से, और स्पेसिफिक हैं, आप केस टू केस बेसिस पे आपको कई सारे केसेस दिखा सकते हैं जहाँ पे बाकायदे खुलम खुला बन दी हुई है। लेकिन फ्रॉम डे 1 हमने ये पोजीशन दी कि भाई सिस्टम को चलने दो, डेमोक्रेसी को चलने दो, पार्लियामेंट इलेक्ट हो गई है, जैसे भी इलेक्ट हो गई है। हमारे साथ जाती आज तो नहीं हुई ना। हम अगर 90 की इलेक्शन अगर देखें जिसमें खुला आम जो है पैसे एजेंसीज की तरफ से चलाए गए, तो उससे ज्यादा कोई ज्यादती होगी जो तो डॉक्यूमेंटेड सारी चीजें हैं। उसके बाद भी कितने इलेक्शंस में हमारे साथ ज्यादती भी, लेकिन उसको कभी भी हमने रीजन नहीं बनाया कि डेमोक्रेसी को डिरेल होना चाहिए क्योंकि हमें मेजॉरिटी नहीं। आप समझते हैं कि डिरेल हो सकती है लॉन्ग मार्च से? बिल्कुल नहीं। अब खुदा करे कि कोई ऐसी चीज ना हो डेमोक्रेसी अब हमारी इतनी भी कमजोर नहीं रह गई, लेकिन बहसूरत जो है मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है, मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारे राना साहब ने तो गिनवा दिए कि इतने भी कर्जे मिल गए, उधर भी कर्जे मिल गए, तो कर्जों पे तो पूरा मुल्क नहीं चल सकता ना। अच्छा, आपको ये चाहिए कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। जो मुतालबा अगर जो इश्यू है इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसमें हमारी पीटीआई के साथ भी अच्छी तरह से तफसील में बातचीत हुई है। उन सबको जो है ऑन बोर्ड रख के एक ये फैसला हुआ था कि कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की जो कि इस पे काम करेगी और एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करेगी। अब वो कमेटी को फौरी तौर पे जो है नोटिफाई हो जाना चाहिए ताकि जो असली काम है, स्ट्रक्चरल काम है, उस पर तो काम हो पाती। अब हिस्ट्री में आप जाते फिर हाँ ठीक है ना, जो जराई साहब ने भी कहा है कि भाई ये तो इतना आसान काम था, 4 सीटों का अगर मसला था आप करवा लेते गिनती, एट द मोस्ट 4 रिजल्ट जो हैं वो आगे पीछे उसमें से 1-2 हो जाती तो क्या फर्क पड़ता है, 4 उनके भी करवा देते, 4 हमारे। लेकिन गिनती पे जो ऑब्जेक्शन आ रहा है कि जी मैग्नेटिक इंक यूज नहीं हुई थी, वो कहीं भी नहीं हुई। तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं हुई, मतलब वो ऑफ द क्वालिटी नहीं थी जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं।
लेट्स बी रियलिस्टिक ना। तो फिर कैसे वेरिफिकेशन, फिर वेरिफिकेशन कैसे होगी वोट्स की? आई हैव नो आइडिया, वो खुद बताएंगे ना कि जो डिमांड कर रहे हैं। नो आइडिया, तो फिर ये तो मसला है। ठीक है, मैं राणा साहब आपकी तरफ आता हूँ इस पे। राय साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसपे हम फोकस ना मीडिया ने ज्यादा किया है ना सियासी जमातें करें, कि अगर मैग्नेटिक इंक जो है वो नहीं यूज हुई या नाकिस थी तो आप वोट्स तो वेरीफाई नहीं हो सकते। जब आप वोट निकालेंगे खोलेंगे तो फिर वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी। तो फिर इस मसले का हल क्या होना चाहिए, और इसमें कसूर किसका होगा? इलेक्शन कमीशन का, अदलिया का, या जो अबूरी हुकूमत थी उसका? देखिए अफसर आलम साहब, सीधी सी बात है कि जो इंक है वो यूज नहीं हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ है। मैं ये अपने इलाके की भी बात करता हूँ, उधर भी यूज नहीं। ठीक है, तो आप उसमें से जब चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इस मुल्क के अंदर पहले भी ये इलेक्शंस होते रहे हैं। हम इसलिए ये कहते हैं कि हमने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया इस इलेक्शन को, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को चलने दे। अब ये इंक वाला जो मसला, एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की, जो इसमें मैं भी मेंबर था, और हम इलेक्शन कमीशन को ये कहते रहे, उसने कहा जी हम पे छोड़ दे, आपका काम नहीं है, हम करेंगे। ठीक। अब फिर मुझे बताया क्योंकि इख्तियारात उसके पास है, तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। जब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, मैं एक आपकी थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। शौकत साहब कहते हैं कि जी हम डिरेल नहीं करना चाहते, बिल्कुल हकीकत भी है कि क्यों कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत को डिरेल करे, क्योंकि उनका भी पैदा नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखे तो किसी भी जो तहरीकें चले उसमें किसी ने नहीं कहा कि हम डेमोक्रेसी को डिरेल करते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, हुकूमत अगर ये आते हैं अपना प्रोटेस्ट करवाते हैं, इधर दिखाते हैं, तो ये इनका हक है और हुकूमत को इसे फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन अगर वो धरना देते और बैठ जाते, फिर मुझे आप बताएं फिर क्या होगा। ठीक। एक छोटा सा शेर है, मैं आगे वो उस पर थोड़ा सा बात करूं। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, चूंकि मैं चेयरमैन हूं, 2 दिन पहले मैंने मीटिंग किया। ये बिल्कुल गलत है कि जी कोई भी फाइनेंशियल क्लोज हुआ किसी भी डैम का भी, किसी का भी नहीं हुआ। बल्कि आपको मैं इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 2016 को जो नीलम जिलम आपके आने वाला है वो भी नहीं आएगा। अच्छा, उनके पास पैसा नहीं है। ये भी मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बता दें कि 70 बिलियन चाहिए, 70 बिलियन इनके पास नहीं है। दूसरी बात कि जी आप जो सस्ती बिजली की बात कर रहे हो ना, उसकी तवज्जो हटा दी गई है, अब दूसरे साइड पे आप जा रहे हैं। एक दूसरे में आपको एक और बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 6 साल तो इसमें हुई, अभी 6ठा साल मेरा शुरू है। हर साल आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 2000 मेगावाट बिजली चाहिए मजीद इन्हें हर साल मजीद नहीं ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप 10 साल में 10,000 भी बनाओगे तो आपका डिमांड कहां जाएगा? और मैं एक बहुत अदब के साथ शौकत साहब से भी, हमने 24 जो हमारी हुकूमत थी 24 प्रोजेक्ट हमने बनाए थे जो हर्डल जनरेशन की थी, जिसमें शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था और लॉन्ग टर्म था। 2022 तक 2500 मेगावाट आना था। ठीक। और वो पब्लिक सेक्टर में था। अब इनकी हुकूमत ने उसको पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। अब ये जो चीजें डिले होती जाएंगी ना, इससे फर्क पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा एफिशिएंट है ना? नहीं, वो इसलिए फर्क पड़ेगा, एक तो आपका कॉस्ट आएगा, दूसरा ये कि जब आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, तो आपने क्यों उसके पास जाना, फिर उसके लिए लोन, फिर वो जाएगा, फिर यहाँ आपका एग्रीमेंट होगा। इतने आसान काम नहीं है। क्यों जब आप वहां बैठेंगे, जब एक एक चीज को हम नोट करेंगे। अभी आपके नीलम जेलम के लिए अगर इन्हें कल क्या हुआ कि एक हमारा एक और प्रोजेक्ट है गुलमगोल जो चतराल का है, उसने जो ट्रांसमिशन लाइन इन लोगों ने जिसको दिया उसको कुवैत को इस पे इतराज, कुवैत ने अपना फंड बंद किया। आप मुझे बता दें कि वो काम जब रुक जाएगा तो कितना असर रहेगा। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे इनसे भी, पीटीआई से भी और हुकूमत से भी, हुकूमत कोई भी इसके रास्ते में कोई हार्डल न हो, इनको करने दे, ये इनका हक है। अगर वो जाहिर है कि उससे वो मसला हल नहीं होगा, पार्लियामेंट के जरिए होगा, फिर सब जाएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन इनको भी चाहिए कि अपना प्रोटेस्ट कर दे और फिर आराम से अगर इसको रहने दे, हुकूमत को चलने दे, अगला वाला आपका वैसे भी आ जाएगा। चलो 2 सवाल। एक तो ये कि अगर मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई या नाकिस थी तो फिर क्या निकलेगा उनमें से, उसकी तस्दीक करके तो वो तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि धरना होगा या एहतजाज करके आप चले जाएंगे, और धरना होगा अगर तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए जी, ये जो आप स्याही की बात कर रहे हैं, अभी जो ये हमारे हामिद जमान साहब का जो हल्का खुला था, उस बेचारे ने तो पैसे भी लगाए, 60 लाख लगा के उनका वो खोला गया ना। तो उसमें सिर्फ इंक का मसला नहीं है, उसमें तो ऐसे वोट पड़े हैं जिसमें इंक ही नहीं लगी। लेकिन फिर भी वो हार गए।
نہیں وہ ہارنا الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اس طرح ہی ووٹ پڑے تھے سارے، اور یہ میرے خیال سے کوئی ہزاروں میں تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ جو آروز ہیں، آپ کہتے ہیں سزا کس کو ہونی چاہیے، آروز کہاں تھے؟ یہ کس طرح آروز تھے جو اس طرح کے الیکشن کرا کے غائب ہو گئے؟ آپ کے قائد نے تو کہا تھا کہ عدلیہ ہی انتخابات کرائے، انہیں کے کہنے پہ آئے. دیکھیے جی، ہم نے یہ اب ہم کہہ دیں کہ جی آپ اچھے ہیں اور آپ جا کے اگر کوئی غلط کام کر دیں تو پھر ہم کو ساری عمر سپورٹ کریں. نہیں تو پھر دیکھیے ہمیں تو نہیں پتا کہ افتخار چودھری صاحب کیا کریں گے. دیکھیے افتخار چودھری صاحب کے لیے ہم سب نے اسٹرگل کی، سب نے کی، وکلا سے، صحافیوں نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے. وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، اس کا تو ایک کاش تھا کہ جی غلط طریقے. لیکن ایک غلط فیصلہ اگر آپ کی قیادت نے کیا تو اس کے نتائج بھی تو بھگتنے چاہیے نا. نہیں دیکھیں، اگر اس پہ خاموش رہ جائیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اور چونکہ ہم نے اس کو کہا تھا. ملک کا کیا قصور ہے؟ اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اکانومی تباہ نہیں ہوگی کا مسئلہ. آپ کی انہوں نے کہا نا کہ ہماری اکانومی بہتر ہو گئی. کہاں بہتر ہو گئی؟ یہ بیچارے غریب لوگوں سے پوچھو نا، آٹا کہاں چلا گیا؟ اب ٹماٹر کو خرید نہیں سکتا غریب آدمی کو. ان کی اکانومی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کی اکانومی سے فائدہ ہو رہا ہے امیروں کو، میں کارخانہ داروں کو. سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پی پہ توجہ دے کے وہاں لوگوں کی حالت بہتر کرتے اور ایک مثال بنتے تو آپ کو پوری قوم دوبارہ اگلے الیکشن میں دیکھیں یہ تھوڑی سی غلط فہمی لوگوں کو ہو رہی ہے. کے پی کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک سسٹم بہتر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں 34 قوانین آپ مجھے بتائیں نا مر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہمارے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک سال کی نہیں ہے کہ ہم نے شروع کی ہے، یہ تو 11 سال سے شروع. وفاقی حکومت کہتی لوڈ شیڈنگ ہم نے نہیں کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، دہشت گردی کب سے شروع ہے؟ ظاہر ہے پرانی وہ یہ کہتے ہیں ہم تو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو اپنے پولیس، ہماری پولیس روز قربانی دے رہی ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں دھرنے کا دوسرے سوال کے جواب دھرنا یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. دیکھیں یہ تو 14 اگست کو ہی خان صاحب انشاءاللہ اعلان کریں گے، جو بھی کریں گے وہ اسی پہ بتا کیوں رہے. لیڈرشپ کا فیصلہ جمہوری جماعتوں میں تو ڈسکشن سے بات ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ آپ ضرور پوچھیں کہ 1 سال حکومت کہاں سوئی رہی کہ جب ہم اتنی باتیں کرتے رہے، 4 حلقے کہتے رہے، ساری پارٹیاں کہہ رہی کہ جی 4 حلقے کھول دیے جاتے، کون سی قیامت آ جاتی. یہ حکومت ابھی تک کہاں سوئی ہوئی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اب یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ ہو رہی ہے، حکومت کہاں ہے؟ اس نے کون سے طریقے سے پروگرام ختم ہونے سے پہلے جی رانا صاحب حکومت کہاں تھی پورا سال؟ آپ پہلے ان کی بات مان جاتے. دیکھیے بات ہے کہ الیکشن کے اوپر اب جو تجربہ کار جماعتیں ہیں ان کا ایک الگ موقف ہے. عمران خان صاحب نیوٹرل امپائرز میں یقین رکھتے ہیں. انہوں نے فافن کا ذکر کیا، فافن نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یو این ڈی پی کا ذکر کیا، یو این ڈی پی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یورپین کمیشن کا جو آبزرور مشن تھا اس نے یہ کہا کہ پاکستان کا 2013 کا الیکشن 2008 کے الیکشن سے بہتر تھا. اس کے اندر ریجیکٹڈ ووٹس کی بھی کمی تھی اور کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں الیکشن ہم نے تو نہیں کروایا، جس طریقے سے ہوتے آ رہے ہیں آئندہ کا الیکشن جیسے زاہد صاحب نے کہا وہ بڑا اہم ہے. اس کے اوپر آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صوبے کی حکومت دی ہے، ہمیں بھی پچھلی مرتبہ ایک صوبے کی حکومت دی. میں ایک سوال رانا صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جو پہلی اسپیچ کی تھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا تھا. یہ ریکارڈ تو موجود ہے. نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لوگ پولنگ ایجنٹ جو رزلٹ لے کے آتا ہے رات کو 8 بجے 9 بجے اس کا آپ ذکر نہیں کرتے. اصل رزلٹ وہ ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹ آپ کا ہر پولنگ اسٹیشن کو رزلٹ لے کے آتا ہے اور آر او مجبور ہوتا ہے کہ اس پولنگ ایجنٹ والی رزلٹ والی کاپی سے اپنا ٹوٹل بنائے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں 10 بجے کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں بند ہو گئی تھی. 10 بجے کے بعد کوئی وہ نہیں تھا، سارے پولیٹیکل ایجنٹ باہر کر دیے تھے الیکشن ایجنٹ. آپ کے پولنگ ایجنٹ رزلٹ. اچھا رانا صاحب ایک منٹ، میں پروگرام کا وقت وہ ختم ہو رہا ہے. زاہد صاحب آپ کیا کہنا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن جس پہ ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے 10 دن بعد ہم نے رزلٹ تسلیم کیا اور ساتھ کہا کہ ہمارے مینڈیٹ پہ تحفظات ہیں لیکن ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم نے 2 لیٹر اس وقت لکھے تھے. ایک فرودین جی ابراہیم کو لکھا تھا جس وقت ہمیں مارے جا رہے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ ایک فری ماحول مہیا کرنے کے سن لیں، اور اس پہ وہ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے 9000 ووٹ پکڑے گئے، پھر اس کا آج تک جواب نہیں آیا. یہ سارے اعتراضات ہے، خدشات ہے، لیکن اس کا حل یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یا میں جو سمجھ رہا ہوں
میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں تو اتنا انہیں کا, تو اس دن ان کی ایک جو بہت ہائی وہ ہے لا کا جو حامد خان ہے, اس سے پوچھا کہ جی طریقہ کیا ہے 4 حلقے کھولنے کا. انہوں نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے. انہوں نے کہا حکومت کر سکتے نہیں, انہوں نے کہا حکومت نہیں کر سکتے, کہ یہ 4 لوگ جا کے وہاں کہہ دے کہ جی ہمارے یہ حلقے کھول دیں. اچھا, حکومت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے رانا صاحب, صرف مختصراً پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ریفارمز ہونی چاہیے, الیکشن کا جو پروسیس ہے کس طریقے سے ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے ذریعے یا شرطوں کے ذریعے؟ میرے پارلیمنٹ میں جو دروازہ کھولا ہے وہ ساری پارٹیوں کی کامیابی ہے کہ ہم ایک جگہ ایگری ہو گئے ہیں, اور اسپیکر نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے پاس ان لمیٹڈ پاورز ہیں, وہ جو چاہیں گے انشاءاللہ ہوگا, اور اس کے اندر کوئی ہم لوگ نون لیگ اپنی میجورٹی کا وزن نہیں ڈالیں گے, ہم ان کی رائے کو احترام کریں گے اور اس کے مطابق کریں گے. نیلم جیلم کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ $450 ملین کی کمی تھی, $300 ملین کل چائنا کے ایگزم بینک نے اناؤنس کر دیا ہے, اور میاں نواز شریف نے کہہ دیا کہ $150 ملین ہم اپنے پاس سے لگائیں گے. نیلم جیلم کا فائنینشیل کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.